مسیح کی طرح نمونہ پیش کرنا۔ والدین اپنے بچوں کے لیے خدمت گزار قیادت کا نمونہ بنیں۔ میں زکریا امیر ہوں۔ یہ اصول دراصل ایک واقعے سے ملتا ہے جو کہ مرقس کی انجیل میں درج ہے اور یعقوب اور یوحنا سے متعلق ہے، لیکن جب آپ مزید سیاق و سباق پر غور کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ اس سے بھی وسیع تر ہے۔ وہ حقیقت میں ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم والدین پر اور بچوں کے تعلق سے اپنی ذمہ داری اور تعلق پر توجہ دیں۔ اب یعقوب اور یوحنا جانے پہچانے تھے اور اس لیے یسوع نے ان کا نام گرج کے بیٹے رکھا تھا۔ یہ بات ان کے کردار رویے کو واضح کرتی ہے اور کس طرح وہ لوگوں سے تعلق رکھتے اور رد عمل ظاہر کرتے تھے، خاص طور پر دیگر رسولوں کے تعلق سے۔ لیکن ایک وجہ ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے کہ وہ کیوں اس قسم کے تھے، اور میرا خیال ہے کہ ان کی زندگیوں میں یہ بات ہمیں ان کے والدین کی طرف سے ملنے والے اثر کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن آئے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مرقس نے کیا بیان درج کیا ہے، اور میں اسے سادہ طور پر ایک متکبرانہ سوال کہوں گا۔ تب زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، ہم چاہتے ہیں کہ جس بات کی ہم تجھ سے درخواست کریں، اب کچھ دیر کے لیے اس سوال پر غور کریں۔ میرا مطلب ہے کہ یہ غرور ہے، بذات خود یہ تکبرانہ ہے، اور یہ تکبرانہ بیان اور سوال تھا۔ لیکن یسوع نے کیا جواب دیا؟ اس نے ان سے کہا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے اس سے کہا، ہمارے لیے یہ کر کہ تیرے جلال میں ہم میں سے ایک تیرے دہنی اور ایک تیرے بائیں طرف بیٹھے۔ اب یہ بات غرور کے اعتبار سے تمام حدیں پار کرتی نظر آتی ہے۔ یہ دو مرد، دیکھیں، جب یہ سب کچھ ہوا تو اس وقت یسوع کی تعلیمی خدمت اختتام تک پہنچ رہی تھی، اور وہ اس کے ساتھ تقریباً 3 سال سے تھے، یعنی ان کا دلی رویہ ابھی تک درست حالت میں نہیں تھا، اور وہ ابھی تک نہیں سمجھے تھے کہ یسوع کون ہے اور ان کی زندگیوں میں وہ کیا ہے اور جو وعدے وہ کر رہا تھا۔ اب متی ہمیں زیادہ وسیع نقطہ نظر پیش کرتا ہے، ایک وسیع نقطہ نظر، اور اسی جگہ پر ہم والدین کے اثر کے پہلو کو دیکھتے ہیں۔ متی 20 باب میں ہم کچھ اس طرح سے پڑھتے ہیں، یہی وہی واقعہ، لیکن یہاں اس طرح سے لکھا ہے، اس وقت زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر سجدہ کیا، دوسرے لفظوں میں ماں اور دونوں لڑکے ساتھ آئے۔ اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو یقینی طور پر یہ خاندانی منصوبہ لگتا ہے اور وہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن شاید اس کی ماں نے کچھ جلدی کی ہو، لیکن وہ یقینی طور پر اس کے خلاف نہیں تھی، اس لیے ہم پڑھتے ہیں اس کے سامنے آ کر سجدہ کیا اور اس سے کچھ عرض کرنے لگی، یہ یسوع ہے۔ وہ اس کے سامنے جھکی اور اس نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ فرما یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری دہنی اور بائیں طرف بیٹھیں۔ جب وہ کہتی ہے کہ تیری بادشاہی میں، تو یقیناً یہ بات ہماری سمجھنے میں مدد کرتی ہے کہ مرقس نے جلال کا لفظ کیوں استعمال کیا۔ تیرے جلال میں، کیونکہ وہ یسوع مسیح کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ حقیقت میں اس زمین پر بادشاہ ہے اور مسیح ہے، اس لیے وہ اس کی بادشاہی میں دائیں اور بائیں بیٹھنا چاہتے تھے، یعنی بادشاہ کی بادشاہی میں، یعنی یسوع مسیح جو کہ مسیح موعود ہے۔ دیکھیں، یہ دو بیانات ہیں جو کہ ایک ہی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کلام کے کچھ ناقدین کہتے ہیں، تم نے دیکھا بائبل میں تضاد ہے۔ نہیں، بائبل میں تضاد نہیں ہے، یہاں 2 طرح کے بیانات ہیں۔ اگر آپ ان دونوں کو ملا کر پڑھیں تو یہ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، یعنی ماں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور وہ وہاں ساتھ کھڑے تھے اور اس بات کی تائید و تصدیق کر رہے تھے، یا شاید وہ اچانک ہی آ گئے ہوں اور جب ان کی ماں نے سوال پوچھا اور وہی سوال کیا، لیکن وہ اس درخواست کرنے میں برابر کے شریک تھے۔ یہ ایک متکبرانہ درخواست تھی کہ وہ یسوع کے دائیں اور بائیں بیٹھیں۔ دیکھیں، یسوع اس سوال کا جواب دیتا ہے، یہ طاقتور ہے اور ان کے غرور کو زیادہ ظاہر کرتا ہے۔ یسوع نے جواب میں کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو، لیکن دل میں وہ کہہ رہے تھے، ہاں ہم جانتے ہیں، جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو، اور جو بپتسمہ مجھے لینا ہے کیا تم لے سکتے ہو؟ اور وہ جانتے بھی نہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے متکبرانہ جواب دیا۔ انہوں نے اس سے کہا، پی سکتے ہیں، یہ نہ جانتے ہوئے کہ یسوع اپنی موت کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اس نے ان سے کہا، میرا پیالہ تو پیو گے، اور جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں تم بھی وہ بپتسمہ لو گے، لیکن اپنے دہنے بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں، مگر جن کے لیے میرے باپ کی طرف سے تیار کیا گیا انہی کے لیے ہے۔ پھر جب دوسرے شاگردوں نے اس واقعے کے بارے میں سنا تو وہ بہت خفا ہوئے، وہ غصے میں آ گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ 2 شخص پطرس کو پیچھے چھوڑ کر سب کچھ حاصل کر لینا چاہتے ہیں،
کیونکہ یسوع نے یہ نہایت واضح کر دیا تھا کہ پطرس ان سب کا مرکزی رہنما ہوگا۔ اس لیے یہاں یعقوب اور یوحنا اور پطرس کے درمیان کافی تناؤ نظر آتا ہے۔ اس لیے یسوع نے ان کو خدمت گزاری کا شاندار سبق دیا، اس لیے یسوع نے ان سے یہ کہا، اور جب دوسروں نے یہ سنا تو ان دونوں بھائیوں سے خفا ہوئے۔ یہ کافی سخت الفاظ ہیں، وہ غصے میں تھے، مگر یسوع نے انہیں پاس بلا کر کہا، تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکم چلاتے اور امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں۔ اب وہ اس بات کو سمجھے کیونکہ وہ رومی دنیا میں رہ رہے تھے۔ رومی دنیا جابر حکمرانوں سے بھری ہوئی تھی، وہ رومی شہنشاہوں سے لے کر نیچے گورنر اور بادشاہوں کی سطح تک وہ سب ایسے ہی تھے۔ دیکھیں، اگر آپ اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم سب ہی تاریخی طور پر اور موجودہ دور کے جابر حکمرانوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ اختیار رکھتے ہیں، جن کے پاس دولت اور جلال ہے، مرتبہ ہے۔ یسوع نے کہا تم لوگوں کے درمیان ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ یسوع کے پیروکاروں کے درمیان، اس لیے یسوع نے کہا تم میں ایسا نہ ہوگا۔ اس کے برعکس تم جابر حکمران نہ بنو، تم لوگوں کو اختیار میں کرنے کی کوشش نہ کرو، تم ایک دوسرے پر سبقت اور اختیار رکھنے کے طلبگار نہ بنو۔ اس کے برعکس جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے۔ چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ اب بنیادی طور پر سوال یہ ہے، یعقوب اور یوحنا نے یہ رویہ کہاں سے اپنایا؟ ہم زبدی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، لیکن آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ایک اختیار والا شخص تھا، وہ ماہی گیری کے کاروبار کا مالک تھا۔ در حقیقت ایک ثبوت ہے کہ زبدی دراصل یروشلم میں سردار کاہن کو جانتا تھا، اور ثبوت یہ ہے کہ ایک شاگرد تھا جو کہ ممکن طور پر یوحنا تھا، جو کہ اندرونی حلقے میں شامل ہو سکتا تھا جب یسوع کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ زبدی یروشلم میں سردار کاہن کے ساتھ کیوں تعلق رکھتا تھا؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، پیسہ۔ وہ ایک با اختیار شخص تھا، اگرچہ کہ وہ یروشلم سے 100 میل کے فاصلے پر رہتا تھا۔ ہم سلومی کے بارے میں جانتے ہیں، کیونکہ یہ سلومی ہی تھی جو کہ گٹھ جوڑ میں شریک تھی اور اپنے بیٹوں کو یسوع کے دائیں اور بائیں بٹھانا چاہتی تھی۔ اس لیے یہ رویہ کہاں سے آیا تھا؟ ممکن طور پر یہ ان کے والدین کا رویہ تھا۔ وہ اس قسم کے ماحول میں پروان چڑھے تھے اور اس قسم کے اختیار میں اس طرح کے عہدوں کی خواہش کے لیے جس طرح سے دنیا میں لوگ عہدے چاہتے ہیں۔ اور یسوع نے کہا تم میں ایسا نہ ہوگا کیونکہ تم یسوع کے پیروکار ہو۔ اب یہ دونوں شخص ڈرامائی طور پر بدل گئے۔ در حقیقت یعقوب پہلا تھا جس نے وہ پیالہ پیا، اور وہ اس لیے کیونکہ وہ یسوع مسیح کا وفادار تھا، اور اسے شہید کر دیا گیا، جیسا کہ ہم اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں۔ پہلا شہید، پہلا شخص جس نے جان دی، یوحنا زندہ رہا اور نہایت بوڑھا ہوا، لیکن یاد رکھیں کہ اسے پتمس کے جزیرے میں قید کیا گیا تھا، اسے اس کے ایمان کی وجہ سے قید میں رکھا گیا تھا، اس لیے انہوں نے حقیقت میں اس پیالے میں سے پیا، لیکن روح القدس کی قدرت سے ان کی زندگیاں بدل گئی تھیں۔ اس لیے میں نے جو سوال اٹھایا ہے وہ سادہ طور پر یہ ہے، والدین کس طرح اپنے بچوں کے لیے خدمت گزار قیادت کا نمونہ بن سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی بچوں کی خود اعتمادی کو کس طرح تعمیر کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں بطور دادا دادی یا والدین کے یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے اور پوتے پوتیاں ہمیں دیکھ رہے ہیں، بنیادی طور پر وہ ہماری ہر حرکت کو دیکھتے ہیں۔ اگر یقینی طور پر ہمارے تعلقات ہیں، جب میں اس کے بارے میں غور کر رہا تھا، میں نے اس کے حقیقت کے بارے میں سوچا کہ جب میں تقریباً 4 سال کا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ جب میں انڈیانا میں پرانے فارم پر تھا، ایک شخص تھا جو کہ سڑک پر چلتا ہوا آیا اور وہ کچھ کھانا چاہتا تھا، شاید وہ بے گھر تھا، آج کے دور میں ہم یہی نام دیں گے، اور وہ وہاں آیا اور میری ماں سے پوچھا کہ آیا وہ اسے کچھ کھانے کو دے سکتی ہے۔ اب وہاں 4 سال کا یہ بچہ سب دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ بات اس طرح یاد ہے جیسے یہ کل ہوئی ہو۔ مجھے یاد ہے کہ میری ماں نے کہا وہاں پیچھے لکڑیوں کا ڈھیر لگا ہے اور ایک کلہاڑی پڑی ہوئی ہے، تم ایسا کرو سب لکڑیاں کاٹ دو اور میں تمہیں ایک سینڈوچ دوں گی۔ مجھے یاد ہے کہ اس نے کلہاڑی اٹھائی اور جا کر تمام لکڑیاں کاٹ دیں۔ ماں وہاں آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک سینڈوچ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اس شخص کو بیٹھ کر سینڈوچ کھاتے دیکھ رہا تھا۔ یہ میری یادداشت ہے، یہ کسی دوسرے شخص کے لیے میری خیال رکھنے والی ماں کی یادداشت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں ذمہ داری کا عنصر بھی ہے۔ اس نے وہ حوالہ نہیں دہرایا جہاں پولس نے کہا ہے اگر کوئی محنت کرنا نہیں چاہتا تو کھانے بھی نہ پائے، لیکن انہوں نے یہ عمل محبت کے ساتھ کیا اور میرے دل کو چھو لیا۔ میں نے ان کی زندگی میں یہ مثال دیکھی۔ میں سادہ طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، شاید وہ یہ سب
پورے طور پر نہ سمجھ سکے لیکن وہ اثر لے رہے ہیں۔ اور چند ایک چیزیں ہیں جو اس تجربے سے میں نے سیکھی کہ ہمیں اپنے بچوں کو روحانی پروجیکٹس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمیں دوسروں تک پہنچتے ہوئے دیکھیں، تاکہ وہ ہمیں دینداری، فیاض دلی اور محبت کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے دیکھیں، کیونکہ وہ یہ سب جذب کر رہے ہیں۔ یہ ان کی فطرت کا حصہ بنتا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے سیکھ رہے ہیں۔ مجھے اس بات نے متاثر کیا کہ مجھے اپنے ہی بچوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی حوصلہ شکنی کے بغیر وہ اس توازن کو سیکھیں۔ مثال کے طور پر مجھے یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا جب میرا بیٹا کینٹن، جو کہ اب تقریباً 8 سال کا ہو چکا ہے، وہ سامنے والے باغیچہ میں کچھ بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے غور کیا کہ وہ صرف خود کو ہی کوارٹر بیک پر رکھتا تھا، دوسرے لڑکے بھی کوارٹر بیک پر ہونا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور کوارٹر بیک بنے، میرا مطلب ہے کہ وہ خود ہی کوارٹر بیک بننا چاہتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے خاموشی سے اسے ایک طرف لے گیا اور کہا، کینٹن تم جانتے ہو کہ تمہیں ذمہ داری کو بانٹنے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا، ابو میں ان سے زیادہ بہتر ہوں۔ میں نے کہا، یہ درست ہے، میرا خیال ہے تم ان سب سے بہتر ہو، لیکن تمہیں دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی ضرورت ہے اور ان کی مدد کرو کہ وہ بھی اس کا حصہ بنے۔ اسے یہ خیال پسند تو نہ آیا لیکن اس نے بات مان لی۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا یقیناً وہ یہ بات سمجھتا گیا۔ اس لیے یہ ایک بہت ہی اہم اصول ہے۔ میرا خیال ہے یہ کلام سے براہ راست ملتا ہے یعقوب اور یوحنا ان کے باپ زبدی اور ان کی ماں سلومی کے تعلق سے۔ خدا ہمیں بہت ہی اہم اصول سکھا رہا ہے اور وہ یہ ہے، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے خدمت گزار قیادت کا نمونہ بنے۔